الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے، شیطان کے شرور اور فتن سے بچائے۔ رمضان المبارک سے متعلق سب سے پہلے حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب سخروی دامت برکاتہم کے کتاب سے رمضان المبارک کے معمولات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، صدق دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام رکھنا رمضان المبارک میں۔ نمبر 2، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا، بلا عذر شرعی ترک نہ کرنا۔ نمبر 3، روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ نمبر 4، نماز با جماعت کا
مکمل اہتمام کرنا۔ نمبر 5، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور تہجد کے نوافل کا معمول بنانا۔ نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ اس مقصد کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کا مطالعہ بہت کافی ہے۔ نمبر 7، تلاوت قرآن کریم کا جس قدر زیادہ ہو سکے معمول بنانا۔ نمبر 8، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا۔ کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نمبر 9، جنت الفردوس مانگنا اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگنا۔ نیز ملک و ملت کی صلاح و فلاح کی دعا کرنا، اور اس ناکارہ کے لیے بھی دعائے مغفرت اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرما دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ اگر ماہ مبارک کو ان باتوں کے التزام کے ساتھ گزار لیا اور ہمارا رمضان المبارک ان باتوں کے التزام کے ساتھ گزر گیا تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور دل کی حالت بدلے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا، دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور فنائیت محسوس ہو کر اس سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی، فکر آخرت کا ذوق پیدا ہوگا، اس کرب انگیز زندگی میں سکون و اطمینان محسوس ہوگا، اور پھر سال کے دیگر مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اسلامی زندگی سے قریب رکھنا سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضاہ من القول والعمل والنعمت والہدی انک علی کل شیء قدیر، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کہنے سننے سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ ہم سب اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے ہیں، اسلامی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں جو بھی کہنا ہے، سننا ہے، کرنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے، اسلام اور شریعت کے احکام کے مطابق ہمیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا کہہ دیا، جو جی میں آیا سن لیا۔ ہر بات کہنے سے پہلے سوچے کہ یہ بات کہنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ بات میں کہوں گا تو سننے والے کو کیسے لگے گی، سننے والے کو میری بات سے کیا دکھ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، اس کو پہلے کہنے سے پہلے تولنا ہے، سوچنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں بھی ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت سارے
پیغمبروں کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں سے 8 باتیں خلاصہ کے طور پر حاصل کی ہیں۔ وہ 8 نصیحتیں جو بہت قیمتی ہیں، وہ بھی آپ حضرات کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، یعنی دل میں سوچے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت سن رہے ہیں۔ اسی طرف دھیان لگا کر نماز پوری کرے۔ نماز میں 4 اہم ارکان کی درستی بہت ہی ضروری ہے: رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ۔ ان سب کو پورے طور پر ادا کرے۔ رکوع کرے تو رکوع میں پوری طرح جھکے، ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی رکوع میں بہت کم جھکتے ہیں۔ رکوع پورا ادا نہیں ہوتا۔ رکوع میں پورا جھکنا چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ رکوع کا پورا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ یوں رکوع میں گئے بس 3 مرتبہ پڑھا، نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے۔ یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے جھکا ہوں، اللہ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں۔ پورے طور پر صحیح الفاظ کے ساتھ ادائیگی بہت ضروری ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے طور پر مکمل کھڑے ہونا، اسے قومہ کہتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ رکوع سے اٹھے پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو قومہ بھی پورا ادا کرنا۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ بھی مکمل طور پر پورا ادا ہو۔ سجدہ میں جانے کا صحیح طریقہ: پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں، اس کے بعد ناک زمین پر رکھیں، اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھیں۔ یہ سنت طریقہ۔ اس طریقے پر سجدہ میں جائیں اور پورے طور پر سبحان ربی الاعلی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ 3 مرتبہ پورے طور پر پڑھیں۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ یوں سجدہ میں گئے پورا ادا بھی نہیں ہوا، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھتے ہیں جو قومہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس میں بہت مختصر پورا بھی نہیں بیٹھتے اور دوسرا سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا بیٹھنا بھی بہت ضروری ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان پورے طور پر مکمل بیٹھنا ہو، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، یہ جو جلسہ ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان، وہ بھی پورا کریں، اور رکوع بھی پورا ہو، قومہ بھی پورا ہو، جلسہ بھی پورا ہو اور سجدہ بھی پورا ہو۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو
تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اپنے حلق گلے کی حفاظت کرو. یعنی کھانا بہت مزیدار ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بہت مزیدار ہے، تو یہ نہیں کہ ایک پلیٹ کی جگہ 2 پلیٹ، 2 کی جگہ 3 کھا لی، گلے کی حفاظت نہیں کی، بعد میں نقصان ہوا، پیٹ جاری ہوا، الٹی شروع ہو گئی، بد ہضمی ہوئی. یہ نہ ہونے کے لیے اپنے گلے کی حفاظت کریں. اسی طرح جو غذا اپنے سے نہیں بنتی وہ غذا نہ کھائے. ڈاکٹر نے جس چیز کے کھانے سے منع کیا ہے اس سے احتیاط کریں. یہ نہیں کہ بس سامنے آیا جو بھی ہے کھا لو پیٹ بھر کے، تو یہ اپنے گلے کی حفاظت نہیں ہوگی. اس سے جو نقصان ہوگا اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کمانے کا ہوگا. تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. جو جی میں آیا مت بکو، سنی سنائی بات مت بولو، اپنا راز ظاہر مت کرو، دل دکھانے والی بات مت کرو، وغیرہ وغیرہ. حدیث میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے. آج ہمارا حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے. جو کوئی بات سنی بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دی، اور مجلس میں بیٹھے جو دل میں آیا بولنا شروع کر دیا. یہ بات کہاں جائے گی، کیسے لگے گی، اس کو کیا تکلیف ہوگی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی پر بہتان ہو جائے گا، ہم نہیں سوچتے. ہمیں اپنی باتوں پر بہت کنٹرول کرنا ہے. اگر کوئی کسی کا دل دکھانے والی بات نکل گئی، اس کے دل میں لگ گئی، تو وہ ہمیشہ ہمیں بری نظر سے دیکھے گا کہ اس نے مجھے فلاں وقت ایسی بات کہی تھی. ایک اردو کا شعر ہے، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. تو اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھنا ہے. لہذا ہمیں مجلس میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 4، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو. کسی کے گھر میں گئے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، نامحرم پر نظر نہ پڑے. اس کے گھر کی فینسی چیزوں پر نظر نہ پڑے. اس سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اس کے وہاں تو بہت عمدہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے الحمدللہ. اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر نہ کرے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر کرے. اپنے سے کم درجہ والوں کی طرف نظر کرے، جو راستے میں رہتے ہیں، جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں، کچے گھروں میں رہتے ہیں. اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ زیادہ دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے کسی کے گھر جائیں تو اپنی نظر کی حفاظت کریں. نمبر 5، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو.
ہمیشہ اللہ کی یاد ہوگی، ہمیشہ ہماری نظروں میں اللہ رہے گا، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کا خوف رہے گا، تو ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو ہم پورا ادا کریں گے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہماری نظروں میں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر پر ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سامنے بچہ غلط کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ میرا باپ ہے، مجھے دیکھ لے گا، مجھے ڈانٹے گا، مارے گا، میں غلط کام کروں گا، تو باپ کے ڈر سے وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم ہمیشہ اللہ کو ہمارے سامنے رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں گے، تو ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ جو کام بھی ہمیں کرنا ہے، کرتے وقت ہمارے دل میں یہ سوچیں کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں کریں گے۔ دل تو کہتا ہے کہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ سوچے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص شکار کے لیے نکلا تھا، وہ کہیں دور نکل گیا، بہت دیر ہونے کے بعد اسے پیاس لگی، بھوک لگی، اب کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ اتنے میں ایک لڑکا بکری چرانے والا بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا، وہ نظر آیا، تو یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے، مجھے ایک گلاس دودھ دے دو، میں تمہیں کچھ رقم دے دیتا ہوں، مجھے ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ بھائی یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اس کا نوکر ہوں، میں چرانے کے لیے بکری لے کر آیا ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم مجھے ایک گلاس دے دو گے، میرا کام ہو جائے گا، اور میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، تم کچھ خرید لینا، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارے مالک کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ بکری چرانے والا لڑکا کیا جواب دیتا ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گئے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا، مالک نہیں دیکھ رہا، مالک کو خبر نہیں ہوگی، کیا اللہ کو بھی خبر نہیں ہوگی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بکری چرانے والا کا یہ یقین، آج ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے۔ ہر کام میں، ہر قدم پر ہمارے اندر اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ہر وقت موت کو یاد رکھو کہ ایک وقت مرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس زندگی بھر ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ موت آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی، کس زمین میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پر موت آئے گی وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کا دعویٰ اللہ رب العزت نے کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت کے سوا اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ
ٹی وی مار کر دیکھ لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے اور لڑکی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا ہوتا ہے۔ وہ بھی کب کہتے ہیں؟ جب مردانہ عضو پورا بن جاتا ہے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا بچہ ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ رب العزت ہی جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ زندگی بھر برما میں رہا، کچھ دن کے لیے انڈیا گیا، پاکستان گیا گھومنے کے لیے، کسی بھی ملک میں گیا اور وہاں موت آ گئی۔ آدمی مرنے کے لیے تھوڑی جاتا ہے، جاتے وقت تو سوچتا ہے کہ گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس کی موت وہاں ہے، موت وہاں آتی۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا تو یہ ہمارے ذہن میں رہے گا کہ اللہ کے سامنے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا جواب سب دینا ہے۔ اگر ہم نے غلط کام کیا تو اس کی سزا ملے گی، اگر ہم نے نیک کام کیے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا غلط کام نہیں کرے گا۔ نمبر 7، جب تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ بہت قیمتی بات ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نے احسان کیا، کسی کو کچھ پریزنٹ دیا، کسی کو کچھ دیا، کبھی کھلا دیا پلا دیا، کوئی چیز تحفہ تحائف دیا، کبھی مدد کر دیا، تو ہم اس پر بہت احسان جتاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی یہی تعلیم رہی کہ احسان کرنے کے بعد جس پر احسان کیا ہے اس احسان کو بھول جاؤ۔ اس پر اس کے سامنے احسان مت جتاؤ، جب بھول جائیں گے تو پھر احسان یاد ہی نہیں رہے گا۔ نمبر 8، جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، تمہیں تکلیف اور ایذا دے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یعنی جب بھی وہ ملے تو اس پر غصہ نہ ہو کہ تم نے مجھے ایسا کہا تھا، ایسا کیا تھا، سب بھول جاؤ۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچی، کسی نے گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا یا تکلیف پہنچی، اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ لیکن آج ہماری حالت الٹی ہے، کسی پر احسان کیا ہے تو جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو بہت گھمنڈ ہوتا ہے اور اس کو سناتے ہیں دو چار، اور کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو جب بھی وہ نظر آتا ہے تو اس کو سناتے ہیں کہ تم نے یوں کہا تھا، مجھے یوں کہا تھا۔ تو یہ سب انبیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بہت ہی قیمتی یہ 8 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، عمل اصل چیز ہے۔ سننا سنانا کوئی کام نہیں آئے گا، سن کے اس پر عمل کرنا۔ سنا، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اس مجلس میں بیٹھے سنے، باہر گئے وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ سننے کے بعد ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں ہم نے سنی یہ ہمارے اندر ہے، نیک باتیں ہیں الحمدللہ، اور اس پر آئندہ بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ جو باتیں سنی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں اس کو سوچ کے اپنے عمل میں لانا ہے۔
اور اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ ہمیں کام آئے گا. یوں ہی سن کے سن ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور لب لباب ہے. یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور ہمارے عمل میں آ جائیں تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہم سدھر جائیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بولنے سے پہلے اپنی بات کو تولو، سوچو. اس طرح ہم کریں گے تو بہت سارے فتنوں سے، گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اب لیجئے سننا. ہم اپنی مرضی کا من مانی نہیں سن سکتے. مثلا گانا ہے، میوزک ہے، بری باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے، شریعت کے پابند ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق نہیں سن سکتے. گانا سننے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن ہمیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اسلام کا حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، سن سکتا ہوں، نہیں سن سکتا، نہیں سننا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے، ایک مرتبہ میں ایک دوست کے وہاں تھا تو اس کی بیوی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرے من پسند کا جو گانا ہے تمہیں پتہ ہے، مجھے اتار کے دینا تاکہ میں سنوں. استغفر اللہ. جب ماں باپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو بچوں میں یہ جذبہ نہیں آئے گا. ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے کہ میوزک سننا جائز نہیں ہے، گانا سننا جائز نہیں ہے. اگر بیٹا سنتا ہے تو اس کو بھی روکے اور خود بھی نہ سنے. ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے، غالباً رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، ایک ریکارڈنگ کی دکان میں قرات اتارنے گیا تھا. وہاں ایک شخص آیا اور ریکارڈنگ کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اچھے بڑھیا گانا اتار دو، عید کے دن کھولنا ہے، عید کے دن سننا ہے. استغفر اللہ. عید کے دن تو ہمیں زیادہ عبادت کرنا ہے. 5 نمازوں کی جگہ 6 نماز پڑھنا ہوتا ہے. مطلب کہ عید کا دن بہت مبارک ہے، ہمیں عبادت زیادہ کرنا ہے. دوسرے مذہب والوں کی طرح نہیں ہے. دوسرے مذہب والوں میں ان کے بڑے دنوں میں گانا، ناچنا، کودنا وغیرہ خرافات ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے مذہبی بڑے دنوں میں، تہواروں میں ہمیں زیادہ عبادت کرنا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس سے بہت دور ہیں اور عید کے دن ناچ گانا، فلمیں دیکھنا، یہ سب ہو رہا ہے. آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے اپنے ہاتھ کی کرتوت سے آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننا بہت قسم کا ہوتا ہے. سننے بیٹھتے ہیں تو بعض
نکتہ چینی کی نظر سے سننے بیٹھنے ہیں، بعض یوں ہی کسی کو ملنے آئے تھے، وہ بیان میں بیٹھا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا اور یوں ہی سن لیا۔ بعض سننے بیٹھتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے، مثلا کسی کے کپڑے پر، کسی کی گھڑی پر، یا مسجد کی فینسی چیزوں پر، تو سننا تو ہوا لیکن وہ دل پر اثر نہیں ہوگا۔ سننے کا اصل طریقہ دل کے کان سے سننا، پوری طرح متوجہ ہو کر سننا، وہ دل پر اثر کرتا ہے، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور کام آتا ہے۔ اسی طرح مدارس میں تعلیم ہوتی ہے تو جو بچے پڑھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب استاد سکھائے، تعلیم دے، تو پورے طور پر متوجہ ہو کر استاد کی بات کو سنیں۔ اس طرح کرنے پر استاد کی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر سنتے وقت دماغ کہیں اور ہے، گھر جانا ہے، گھر میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دماغ باہر ہے، نظر تو استاد پر ہے، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کر کھیل رہا ہے، یا کسی دوسرے بچے کو دیکھ رہا ہے، دوسری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، استاد وہاں بتا رہا ہے، سن رہا ہے لیکن بے توجہی سے سن رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھے گی، دل میں نہیں اترے گی اور سبق یاد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سنتے وقت دل کے کانوں سے سننا بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہنا سننا یہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے حد میں رہ کر ہمیں کہنا ہے، سننا ہے۔ انسانی جذبہ ہے، کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں، غصہ آ گیا، گالی دینا چاہتے ہیں، تو قرآن میں ہمیں گالی دینے سے منع کیا گیا، ہم گالی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح غصہ آ گیا، غصہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو غصہ آ گیا، غصہ کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں، قصور ہے معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت بہت ہمارے عمل کو پسند کریں گے۔ ہم سوچیں ہم پر اللہ رب العزت کے کتنے سارے احسانات ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت فوراً گرفت نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان فوراً متنبہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجدوں میں آنے لگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکروں میں شامل ہوتا ہے۔ جب تکلیف مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر سب چھوٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نماز کہاں، ذکر کہاں۔ آج ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے؟ جانور کی طرح، گائے، نواں گائے کی طرح ہو گئی۔ گائے چرانے والا وہ یوں ہی زبان سے کہتا ہے کہ ہی نواں تو آ، تو نہیں جا رہا، ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا ہے اور ڈنڈا لے کر مارتا ہے، ایک ڈنڈا لگایا تو گائے چلتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد رک جاتا ہے، پھر اس کو ایک ڈنڈا لگاتا ہے تو چلتا ہے۔ آج ہماری ایسی حالت ہو گئی، جب ڈنڈا پڑتا ہے تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جب ذرا راحت ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
یہ ہماری بہت کوتاہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پکے مسلمان بنائیں، اللہ رب العزت کے پورے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، تعلیمات پر پورے طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کون اپنی ماں کو گالی دے گا؟ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ایسا موقع ہے کہ ایک ماں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مولوی صاحب میرا لڑکا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو تم اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب بنے۔ میں نے کسی کی ماں کو گالی دیا تو وہ میری ماں کو گالی دے گا، تو میری ماں کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ میں خود بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا سورہ فاتحہ میں ہے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ ہر قسم کے مرض اور لا علاج بیماری کے لیے ایک نسخہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم 3 مرتبہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھے، اور یہی درود شریف 3 مرتبہ پڑھے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ دوسری ایک حدیث سناتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ آج ہم سب جادو سے ڈرتے ہیں، ذرا کچھ ہوا جادو کا خطرہ، جادو کر دیا۔ جادو سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ پڑھا کریں گے تو کوئی جادو کرنے والا کتنا بھی جادو کرے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ یقین، پورا پکا یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، پورا یقین کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت سنتے ہیں،
پورے تلفظ کی ادائیگی کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہے، سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہر چیز کی اعلیٰ اور افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوں میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن میں اشرف اور افضل ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج اور غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر ہم یوقنون تک، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا خالدون تک، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ کتنی قیمتی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سوتے وقت خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی نصیحت کریں، یاد کریں، یاد کرائیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 ثواب ملتا ہے، تو ثواب پر ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت جنوں سے، شیطانوں سے حفاظت فرمائیں گے ہمارے گھروں کی، اور ہر قسم کی بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی سورتیں پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ مثلا سورہ یاسین اگر دن کے شروع میں پڑھ لیا جائے تو دن میں ہمارے جو کام ہیں وہ سب کام اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے۔ اور سورہ دخان کی فضیلت ہے، سورہ دخان کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی تمہیں میں گھر دوں گا، تو فوراً اس کے پیچھے لائن لگ جائے گی، کیوں؟ گھر ملتا ہے۔ تو میں آپ کو گھر ملنے کی حدیث سناتا ہوں، وہ گھر بھی دنیا میں نہیں، جنت میں۔ سورہ دخان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ حضرت امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات میں یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ہم سب کو جنت میں گھر چاہیے نا، تو جمعہ کے دن ضرور سے سورہ دخان پڑھنے کی کوشش کریں۔
ضرور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، بہت بڑی سورت بھی نہیں ہے، سورہ مزمل کی طرح چھوٹی سی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ دخان پڑھ کر صبح کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ سوتے وقت سورہ دخان پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز تو عمل ہے، صرف سن کر ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک اور کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں تک تو چوتھا کلمہ ہے، بچپن سے پڑھتے آئے، سب کو یاد ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا، یہ صرف ایک زیادہ ہے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں ہے، ہم پڑھتے ہیں تو یاد ہے، بہت آسان ہے یاد کرنا، یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی شخص اس کلمہ کو ایک دفعہ پڑھ لے تو از روئے حدیث اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک دو نہیں، 20 لاکھ نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اعمال بتا دیے ہیں، عمل مختصر، ثواب زیادہ۔ پہلی امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی، 300 سال، 500 سال، 700 سال۔ اس امت کی عمر بہت کم، 30، 40، 50، 60 میں پچ جاتا ہے۔ تو مختصر وقت میں مختصر عمل کر کے ثواب زیادہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو ہم لینے میں کیوں پیچھے ہٹیں؟ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، ایسے عمل کر کے ثواب خوب لوٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی، ہم کو سیدھا راستہ بتلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا ہے، جن پر تو نے فضل فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ یہ ہوا سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ اب تعوذ کے متعلق کچھ بتلا دینا چاہتا ہوں۔
تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. اب ثنا کیا ہے، تعوذ کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے. بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، معلوم نہیں ہوتا کہ ثنا کیا ہے. وہ نماز میں کھڑے ہو کر ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. اس کو پوچھے گا بھائی تعوذ کیا ہے تو پتہ نہیں، تسمیہ کیا ہے پتہ نہیں، تشہد کیا ہے پتہ نہیں. تو یہ سب نام ہیں. تشہد التحیات للہ والصلوات پڑھنے کا نام تشہد ہے. سبحانک اللہم و بحمدک جو ہے اس کا نام ثنا. اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے تعوذ. بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے تسمیہ. تعوذ کا مسئلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز. تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے. علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے. کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کریں. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے. قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر اللہ رب العزت اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان سب پر پورے طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.